أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين یہ پیغمبر اسی طرح آئے ہیں تو کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ درا حالے کہ زمین اور آسمانوں میں طون و کرہن سب اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہم پر نازل کی گئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہی اسلام ہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا۔ تم ان کی ہدایت چاہتے ہو؟ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کس طرح دے گا جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے، درا حالے کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں، اور ان کی سچائی پر گواہی کے لیے ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی ہیں کہ جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ان میں سے البتہ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ اس سے محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کے برخلاف جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے پھر اپنے اس انکار میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی در حقیقت راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔
इसी तरह जो मुनकिर हुए और इसी इनकार की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए, उनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए जमीन भरकर सोना भी फिदिये में दे तो उससे हरगिज कबूल न किया जाएगा। यही हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और वहां वो अपना कोई मददगार न पाएंगे। These prophets have come in this manner. So, do these people now seek a religion other than God's, even though all things in the heavens and the earth are obedient to him, willingly or unwillingly, and to him shall they be returned? Tell them, we have believed in God and what is revealed to us and to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and to their progeny, in which was given by their Lord to Moses and Jesus and all other prophets. We do not discriminate between anyone among them. All these are prophets of God, and we are obedient to him only. This precisely is Islam, and he who would like to choose a religion other than Islam, it shall never be accepted from him whatsoever, and in the world to come he will be from among the losers. You want them to be guided? How can God guide those who lapse into disbelief after embracing faith, even though they bear witness to the veracity of this messenger, and there has also come to them clear signs, to bear witness to their veracity? In reality, God does not guide such wrongdoers. It is these whose punishment is that the curse of God and his angels and all mankind is on them. They shall abide in it forever. Neither shall their punishment be reduced nor shall they be given respite. However, those among them, who after this repent and mend their ways, they will remain protected from it because God is forgiving, ever merciful. On the contrary, those who disbelieved after believing and continued to grow in disbelief, until their death drew near, their repentance shall never be accepted and, in reality, it is they who are the erring ones. Similarly, those who disbelieved and died in this state of disbelief, no ransom which any one of them may give, to save himself from punishment, shall be accepted from him even if it is as much gold as would fill the entire earth. It is these for whom there is a painful punishment, and they shall find none to help them there.